اب تک جو ہمارے قواعد مکمل ہو چکے ہیں وہ ہیں موٹے حروف یعنی خصہ ذوق تنقیز جو کہ حروف مستعلیہ ہیں، اور ان کے علاوہ حروف شبہ مستعلیہ جو کہ 3 حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم نے وقف کا بیان مکمل پڑھا، حروف تہجی کے حوالے سے پڑھا، حروف سفیریہ کا پڑھا، حروف قلقلہ کا پڑھا، اور اس کے بعد وقف کا مکمل بیان بما قرآنی قاعدہ سے ہم نے جو اصول ہیں وہ سارے پڑھے الحمدللہ۔ اس کے بعد حروف مدہ کو ہم نے مکمل کیا۔ حروف مدہ کے بعد مدات کا بیان کل کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو یہ 12 روزوں میں یعنی 12 دنوں میں الحمدللہ ہم نے اتنا جو نصاب ہے ہمارا وہ مکمل ہوا ہے۔ تو 20 رمضان تک انشاءاللہ العزیز یہ سبھی قواعد مکمل ہو جائیں گے، جو تجوید کے جتنے بھی رولز ہیں، قواعد ہیں، بیسک قواعد ہیں، وہ سارے انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر لیں گے۔ اور آخری جو ہمارے پاس 7 سے 8 دن ہوں گے، کیونکہ 27 یا 28 کو انشاءاللہ العزیز ہم اس کورس کا اختتام کر دیں گے، تو یہ جو آخری 7 سے 8 دن ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم سے باقاعدہ ان اصولوں کو پریکٹیکلی وہاں پہ اپلائی کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تلاوت سیکھیں گے۔ تو ہماری جو دوسری کلاس ہے تجوید القرآن کورس کی، جو کہ رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے شروع ہوئی تھی، تو ان کی الحمدللہ ریڈنگ سٹارٹ ہے، ان کو باقاعدہ قرآن کریم سے پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ سب کی بھی 20 رمضان کے بعد جو ہے وہ پریکٹس سٹارٹ کروا دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی تک جو ہمارے قواعد رہ گئے ہیں تو آج انشاءاللہ العزیز ہم انہی سے سٹارٹ کریں گے۔ تو وقف کے بیان کے ریلیٹڈ یا مدات کے بیان کے ریلیٹڈ حروف مقطعات بھی ہیں، تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو حروف مفردات کے علاوہ جو حروف مقطعات ہیں جن کو ہم لوح قرآنی بھی بولتے ہیں، تو ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق حروف مقطعات کے حوالے سے۔ یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفاتر میں، آفیسز میں، یہ سینریز وغیرہ میں دیواروں کے ساتھ کیلی گرافی میں لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوح قرآنی بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو تجوید کی زبان میں، تجوید کی لینگویج میں ہم اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں کہ جن کو قرآن کریم میں الگ الگ سے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی الف لام میم صاد۔ تو جن احباب نے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے، ترجمہ تفسیر کی ہوئی ہے، تو وہ ان کو بخوبی جو ہے وہ ان کا علم رکھتے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے، ان صورتوں، یہ 29 صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات لگائے ہیں، تو یہ حروف مقطعات کا آج تک جو ہے وہ کوئی بھی ترجمہ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، حروف مقطعات جو ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہے،
جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیے ہیں قرآن کریم کی جو 29 صورتوں کے شروع میں جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین جو ہیں وہ اپنی اپنی تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ نازل کیے، آ، مختلف جو صورتیں ہیں 29 صورتیں ہیں ان کے شروع میں یہ جو ہے وہ ان کو نازل کیا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں آج تک کہہ سکا کہ ان کا ریئل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ترجمہ ہے، ان کی جو تفسیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 14 ہیں اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات پہ جتنی بھی مدیں ہیں یہ والی، ان کا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مقطعات کی جو مدات ہیں، یعنی ان کے اوپر جو مد کے نشان ہیں، مد کے جو سمبلز ہیں، ان کا قاعدہ کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ ان کا قاعدہ ہے کہ ان کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ حروف مدہ کے بعد یہ ہو تو پھر یہ والی مد ہوگی اور اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو ان کا حروف مقطعات کے ساتھ یہ خاص ہے کہ حروف مقطعات پہ جو بھی مد ہوگی اس کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ جتنی بھی آپ کو مدیں نظر آ رہی ہیں تو یہاں ان کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسری چیز وہ ہے گنہ۔ گنہ کا بیان ابھی تک ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گنہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے گنہ بھی استعمال کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً ہر آیت میں، ہر لائن میں گنہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہے گنہ کا، تو یہ انشاءاللہ العزیز انہی اسباق کے بعد ہم پڑھیں گے۔ گنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے کے جانا اور 1 الف کے برابر آواز کو ناک میں ٹھہرانا، یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں 2 سیکنڈز کے لیے، 2 سیکنڈز کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہرا کر پڑھنا۔ جیسے ان عم، تو اس کو غنہ بولتے ہیں۔ آواز کو ناک میں ٹھہرا کر کچھ دیر کے لیے رکنا، تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اور غنہ والے 2 حروف ہیں، صرف 2 حروف میں غنہ ہوتا ہے، نون اور میم میں۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نون اور میم حروف غنہ ہیں۔ ان کے قواعد انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ نون اور میم یہ 2 حروف ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے، یعنی یہ مشدد ہوں، ان کے اوپر جب شد آ جاتی ہے تو پھر ہمیشہ ہر حال میں غنہ ہوتا ہے۔ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہر حال میں ان پر غنہ کیا جاتا ہے۔ جب ان کے اوپر زبر زیر پیش یعنی یہ متحرک ہوں، ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر ہرگز غنہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، پھر غنہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب شد آئے تو ہمیشہ ہوتا ہے، اور جب متحرک ہوں، صرف حرکت آئے ان کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہو نون اور میم پہ، تو پھر کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے نون اور میم پہ، تو پھر غنہ کے 4 قواعد ہیں، تو ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کب غنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ تو وہ 4 قواعد ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم غنہ کی قواعد میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میم مشدد بھی ہے، یعنی میم کے اوپر شد ہے، اس میم کے اوپر بھی شد ہے، اس میم کے اوپر بھی شد ہے۔ تو جہاں جہاں میم کے اوپر شد آئے گی وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اب غنہ کیسے کریں گے؟
سماعت فرمائیے، اس طرح سے جو ہے وہ غنہ کو پروناؤنس کریں گے، جیسے الف لام میم، یہ جو میں نے اس طرح کیا تھا، یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام، یہ ابھی غنہ سٹارٹ ہو گیا، میم، غنہ کے فوراً بعد مد سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی، میں نے یہ ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اسی طرح سنیں اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کریں۔ تو جہاں پہ بھی ان کی مد آئیں گی تو ان کو آپ نے 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ ساری مدوں کو، اور جس میم یا نون کے اوپر شد آ جائے تو اس پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے۔ تو چلیے ان کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے والے اسباق میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، كاف ها يا عين صاد، طه طاسين ميم، طاسين ياسين، صاد، حميم عين سين قاف، حميم قاف نون، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور جس جگہ کھڑا زبر آئے گا تو کھڑا زبر کو صرف کچھ کھینچ کے، یعنی یہ حروف مدہ ہے نا، کھڑا زبر، کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ کی دوسری قسم ہے، تو ان کو کچھ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام را، را، بس اتنا سا ان کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ کی جو حروف مقطعات کی جو مدیں ہیں، ان کی جو مقدار ہے کھینچنے کے حوالے سے وہ 5 سے 6 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سے 6 الف کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ بیان بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، تو آپ نے اسی سے سن سن کے ان کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سبق نمبر 23 ہے لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ، کہ لکھنے میں اور ہوں گے اور پڑھنے کی صورت میں وہ اور ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایسے الفاظ
کہ جو لکھے تو اور صورت میں ہوتے ہیں لیکن پڑھے اور صورت میں جاتے ہیں. لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ. لکھنے کی صورت یعنی اس طرح سے لکھے ہوں گے، اور یہ پڑھنے کی صورت یعنی اس لائن میں لکھنے کی صورت ہے، اور وہی جو کلمات ہیں وہ پڑھنے کی صورت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو اصل میں کس طرح سے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے لکھنے کی صورت، یا جیسے یہ یا بسوتو، سواد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے سواد کی جگہ پہ سین کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے یا بسوتو. یا بسوتو، سواد کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم سواد کی جگہ پہ سین کو پڑھیں گے. تو قرآن کریم میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ سواد کے اوپر چھوٹا سا سین ہے، تو قرآن کریم میں یہ تلاوت کے دوران ہم اس کو باریک کر کے یعنی اس کی جگہ پہ سین پڑھیں گے. اسی طرح قرآن کریم میں جس حرف پر بھی اس طرح کا گول دائرہ آ جائے، جس حرف پر بھی اس طرح کا گول دائرہ آ جائے تو اس حرف کو سکپ کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے. تو یہ لکھنے کی صورت اس طرح سے ہے کہ من نبئی، یعنی ہم ساتھ یا بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یا کے اوپر گول دائرے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے، سکپ کر دیں گے، تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا من نبئی. ٹھیک ہے، اس کو ای کر کے لمبا نہیں کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے من نبئی. اس کے بعد نیچے والا جو کلمہ ہے ملائہی، تو یہاں پہ الف کے اوپر یہ گول سرکل ہے، دائرہ ہے، تو اس الف کو بھی سکپ کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. تو اس کو اس طرح سے ہم ادا کریں گے ملائہی، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہے ملائہی. اگر ہم اس کو پڑھیں، الف کو پڑھیں، تو وہ الف مدہ بن رہا ہے. یہاں پہ الف ما قبل زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، لیکن الف کو ہم سکپ کر رہے ہیں گول دائرہ کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو الف کے بغیر ادا کریں گے ملائہی. اسی طرح لتتلوا ہے، واو کے آگے الف ہے، اس الف کے اوپر گول دائرہ ہے، تو اس کو سکپ کر دیں گے، اس کو پڑھیں گے لتتلوا. تو یہ سارے الفاظ کے اوپر اسی طرح آپ کو گول دائرے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہم نے نہیں پڑھنا. تو یہ جتنی بھی پڑھنے کی لکھنے کی صورتیں بنی ہوئی ہیں اور پڑھنے کی صورتیں، تو آپ ان کو خود جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں، ان کی ترتیب لگا سکتے ہیں. جیسے جس حرف پہ بھی یہ گول دائرہ ہے تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا، اس کو نہیں پڑھنا. اس کے بعد ہدایت نمبر 4 آ گئی ہے لفظ مجریہا. مجریہا کا تلفظ مجریہا ہوگا. اچھا، ہم نے اس کورس کے شروع والی جو کلاسز تھیں اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ قرآن کریم کا ہر لفظ معروف پڑھا جائے گا، مجہول نہیں پڑھا جائے گا. اور معروف اور مجہول میں نے آپ کو فرق بھی بتایا تھا کہ ان میں فرق کیا ہے. معروف کہتے ہیں کہ الفاظ کو سیدھا سیدھا کر کے پڑھنا، جیسے با، تا، اور مجہول کہتے ہیں الفاظ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے پڑھنا، جھکا کے پڑھنا، جیسے بے، تے، یعنی با کو بے اور تا کو تے پڑھنا، یہ مجہول ہے. تو قرآن کریم کا ہر حرف معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں پڑھا جاتا. تو قرآن کریم میں روایت حفظ میں، یعنی جس قرات میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مکمل قرآن کریم میں صرف ایک کلمہ ہے جس کو تھوڑا جھکا کے پڑھا جاتا ہے، اور اس جھکانے کو ہم مجہول نہیں کہیں گے. وہ قرآن کریم کی لینگویج کے مطابق ہم اس کو امالہ کہیں گے. قرآن کریم کی لینگویج کے مطابق ہم اس کو امالہ بولتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا کسی بھی حرف کو ہم مجہول نہیں کہہ سکتے. مجہول کا مطلب ہی کچھ اور بنتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں اس کو امالہ کہا گیا ہے. تو ہم یہاں پہ تھوڑا جھکا کر پڑھیں گے،
اس کو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کو ٹیڑھا کر کے پڑھیں گے، تو ٹیڑھا کر کے مجہول کو پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم امالہ کریں گے۔ اور یہ مکمل قرآن کریم میں صرف ایک ہی کلمہ ہے، 12ویں پارے میں آتا ہے، جہاں پہ پہلا ربع ہے تو پہلے ربع سے پہلے ہی بسم اللہ مجریہا لکھا ہے، تو اس کو پڑھیں گے مجریہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مجریہا لکھا ہوا ہے، لکھنے میں یہ مجریہا ہوگا لیکن پڑھنے میں مجریہا، ٹھیک ہے۔ ہماری روایت میں اس کو مجریہا یہاں پہ امالہ کر کے پڑھیں گے، اور مکمل قرآن کریم میں ایک ہی امالہ ہے، یعنی جس حرف کو، جس کلمے کو تھوڑا جھکا کر پڑھا جاتا ہے۔ مجریہا کا تلفظ مجریہا ہوگا، یعنی اس سے اردو لفظ، جیسے ہم قطرے بولتے ہیں، ڈراپس کو قطرے بولتے ہیں، تو اس سے اردو لفظ قطرے کی را کی طرح، جیسے جب ہم نے قطرے بولا ہے تو اسی طرح اس کو مجرے، قطرے اور مجرے، یہ انہوں نے تھوڑا سا ہمیں سمجھایا ہے، اگزامپل دی ہے کہ جس طرح ہم اردو میں قطرے بولتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اس کو تھوڑا جھکا کر پڑھنا ہے، مجریہا، اس کو مجریہا پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مجریہا پڑھنا غلط ہے۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو عموم میں ہم اس کو مجریہا ہی پڑھتے ہیں، جہاں پہ بھی کھڑی زیر آئے گی تو ہم اس کو معروف پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو امالہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جھکا کر پڑھیں گے، مجریہا کی جگہ پہ مجریہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہدایت نمبر 5 میں ہے کہ قرآن مجید میں 4 کلمات ایسے ہیں جن پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے لکھنے اور پڑھنے کی صورتوں میں، جہاں پہ سواد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا تھا، تو یہ مکمل قرآن کریم میں صرف 4 کلمات ہیں جن پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے۔ اب ان سے کیا مراد ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یب سوتو بسطوتن المسویطرون اور بمسویطر، تو یہ 4 کلمات ہیں مکمل قرآن کریم میں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلے دونوں میں صرف سین پڑھا جائے گا۔ پہلے جو 2 کلمات ہیں کون کون سے؟ یب سوتو اور بسطوتن، یہ پہلے جو 2 کلمات ہیں ان میں صرف سین پڑھیں گے، یعنی سواد کے اوپر جو سین لکھا ہوا ہے تو صرف سین ہی پڑھیں گے، یب سوتو میں اور بسطوتن میں۔ اس کے بعد جو تیسرا کلمہ ہے المسویطرون، تیسرے میں سواد یا سین دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھنا درست ہے، یعنی المسویطرون میں سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ سین اس کے نیچے والی سائڈ پہ ہے، سواد کے نیچے ہے، تو اس صورت میں یعنی یہ تیسری جو اس کی صورت ہے، تیسری جو مثال ہے المسویطرون، تو یہاں پہ ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے 2 ہیں یبسطو اور بسطن، ان میں صرف سین پڑھیں گے، اور تیسرے میں سین اور سواد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا ہے بمسویطر، تاہم چوتھے میں صرف سواد پڑھا جائے گا۔ آخری جو ہے چوتھے نمبر پہ، اس میں سین کی جگہ پہ سواد پڑھیں گے۔ پہلے دونوں میں صرف سین، درمیان والے میں سین اور سواد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخر والا ہے چوتھا کلمہ ہے اس میں صرف سواد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں 4 کلمات ایسے ہیں جن پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے ان کو ہم پڑھیں گے کہ پہلے جو 2 ہیں یبسطو اور بسطوتن، ان کو صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے ان کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، سین اور سواد کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ جو بمسویطر ہے، یہاں پہ صرف سواد ہی پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ ان کے بعد آگے والے جو کلمات ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں 4 کلمات ایسے ہیں جن میں سکتہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے رموز اوقاف میں بھی پڑھا تھا کہ سکتہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا سکتہ کا، لیکن یہاں پہ ہم وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں جن پہ سکتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں
4 کلمات ایسے ہیں جن میں سکتہ ہوتا ہے۔ اب سکتہ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سکتہ کہتے ہیں کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا اور سانس کو جاری رکھنا، کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں گے، مطلب بند کر دیں گے، لیکن سانس کو جاری رکھیں گے، سانس نہیں لیں گے۔ جب ہم وقف کرتے ہیں، وقف کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو، تو وہاں پہ ہم رک کے سانس لے کے پھر آگے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ لیکن سکتہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہوتا، سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل قرآن کریم میں صرف 4 سکتے ہیں جو مسنون ہیں، ویسے تو 4 سے زیادہ ہیں، لیکن جو مسنون ہیں، سنت ہیں، وہ صرف 4 کلمات ہیں۔ وہ یہ ہیں، سب سے پہلا ہے عوجن قیما۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ عوجن قیمن کے درمیان میں سکتہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو سین لکھا ہوگا، صرف سین، یا پھر سکتہ لکھا ہوگا۔ تو سین سے مراد بھی سکتہ ہے، تو جس لفظ کے درمیان میں سین آ جائے تو وہاں پہ آپ نے سکتہ کرنا ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں گے لیکن سانس کو جاری رکھیں گے۔ جیسے ابھی میں پڑھوں گا، آپ نوٹ کیجئے گا، عوجن قیما، ٹھیک ہے۔ عوجن کے بعد میں جو رکا ہوں تو وہ میں ٹھہر کے سانس کو میں نے جاری رکھا ہے، سانس کو نہیں توڑا۔ اسی طرح آگے والا مرقدنا هذا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من راق، چوتھا ہے بل رون، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 سکتے ہیں مکمل قرآن کریم میں، عوجن قیما، مرقدنا هذا، من راق اور بل رون۔ تو تاہم عوجن قیمن میں سکتہ وصل کی صورت میں ہوگا، وقف کی صورت میں سکتہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عوجن میں آیت مکمل ہو رہی ہے، یہ سورہ کہف کی آیات ہیں، تو عوجا میں آیت مکمل ہو رہی ہے اور دوسری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے قیمن سے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سکتہ یہاں پہ ہم وصل کی صورت میں کریں گے، یعنی ملانے کی صورت میں۔ جب آپ 2 آیات کو اکٹھا ملا رہے ہیں، ملائیں گے، تو تب آپ سکتہ کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں پہ عوجن پہ وقف کر لیا تو پھر سکتہ نہیں ہوگا، پھر آگے آپ اسی طرح قیم لینذر وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں الحمدللہ ہمارے یہ اسباق مکمل ہو چکے ہیں، تو قرآن قاعدہ کے جو اسباق ہیں وہ تقریباً الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ گناہ کا بیان شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی آپ کی جو کلاس ہے اس کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔